میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت محسن نقوی صاحب برطانیہ کے شہر لندن پہنچ چکے ہیں اور ان کا یہ دورہ جو ہے، جو انہوں نے عزائم ہیں، وہ ایک ہی جو ہے وہ آبجیکٹیو وہ لے کے گئے ہیں، ایک ہی مقصد وہ لے کے گئے ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ وہاں سے جو شہزاد اکبر صاحب اور عادل راجہ جو بھگوڑے ہیں دونوں، ان کی وطن واپسی کے لیے وہاں پر جو حکام ہیں ان سے وہ ملاقات کریں گے. یہ ایک میرے خیال کے مطابق ایک اچھا موو ہے محسن نقوی صاحب کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، کہ جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان کے باہر بیٹھ کر پاکستان کے ریاستی جو ادارے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو یعنی گرفت میں لانا بڑا ضروری ہے. اور اس حوالے سے آپ برطانیہ کے جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ اب انگیجمنٹ ہونے جا رہی ہے. اور آئی بلیو کہ محسن نقوی صاحب نے اس کا کو ہوم ورک کیا ہوا ہے. اگر یہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں محسن نقوی صاحب تو یہ بہت بڑا جو ان کا کارنامہ ہوگا. اور آئی ول اپریشیٹ دس کہ میں اس کی بہت تعریف کروں گا، کیونکہ جس طریقے سے یہ دونوں بھگوڑے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، یہ دونوں بھگوڑے جس طرح ریاست پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں، یہ دونوں بھگوڑے بالخصوص عادل راجہ جس طریقے سے انڈین جو ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، تو اس کو یعنی پاکستان کی اندر اس کو قابل گرفت لانا چاہیے. اور اگر اس پہ کامیابی ملے گی تو یہ یقینی طور پر بہت بڑی کامیابی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف جو دعویٰ کرتی تھی کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو لوگ بیرون ملک سے پاکستان نوکری کرنے آئیں گے. اب 12 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے. اب سوال یہ ہے کہ 12 سال کے اندر کتنے لوگ بیرون ممالک سے خیبر پختونخوا آئے نوکری کی تلاش میں. چلے اس کو یوں دیکھ لیں کہ 12 سال کے اندر پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے کتنے لوگ جو ہے وہ نوکریوں کے لیے خیبر پختونخوا آئے. ایک اور زاویہ دیکھنے کا، کیا کتنے لوگوں نے ہجرت کی پنجاب سے، سندھ سے یا بلوچستان سے خیبر پختونخوا کے لیے. یہ ایک سوال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے تو یہ دعوے تھے، اور عمران خان صاحب نے جو اپنے لوگ وزارت اعلیٰ کے منصب پر بٹھائے وہ ایک سے ایک نمونہ اور ایک سے ایک ہیرا تھا، مائنس پرویز خٹک صاحب کے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 12 سال کے اندر کیا لوگ خیبر پختونخوا کو چھوڑ کر دوسرے صوبوں میں گئے. جی ہاں، بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں میں مائیگریشن ہوئی ہے. ڈومیسٹک لوگوں نے مائیگریٹ کیا اسلام آباد، لاہور اور ایون کہ کراچی جو ہے وہ لوگوں نے نقل مکانی کی خیبر پختونخوا سے. اس کے علاوہ کیا خیبر پختونخوا سے لوگ جو ہے وہ بیرون ملک گئے؟ جی، اس حوالے سے بھی جو کم و بیش بتایا جاتا ہے کہ 20,76,000 کے قریب لوگ جو ہے خیبر پختونخوا سے جو ان 12 سالوں میں جو یہاں سے موو ہو گئے بیرون ممالک کے اندر. اب یہ بیسیکلی وہی فارمولہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف اڈاپٹ کرتی ہے کرٹیسائز کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو. اور اس حوالے سے میں نے کہا تھوڑا سا جو ان کو آئینہ دکھانا چاہیے کہ ایکچول پوزیشن کیا ہے. ایکچول پوزیشن اپنی گورننس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. اب 12 سال سے 2 ہی تو شعبے انہوں نے رکھے ہیں، ایک تعلیم اور دوسرا صحت. اور صحت کارڈ کے حوالے سے تو بہت زیادہ یہ گفتگو کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی جو کارکردگی ہے شعبہ صحت کے اندر وہ گنوانے کی ناکام کوشش کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اب ڈان کے اندر یہ آپ دیکھیں، فوٹو دیکھیں، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ ایک پیشنٹ جو ہے اسٹریچر کے اوپر موجود ہے. اب یہ پیشنٹ جو ڈان لکھ رہا ہے کہ چارسدہ کا جو DHQ ہے یعنی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سرکاری ہاسپٹل ہے، اس میں ایکس رے مشین کافی عرصے سے خراب ہے. یہ بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے ایکس رے. ایکس رے مشین ایک معمولی چیز ہے، ہر یعنی کوئی درمیانے درجے کا ہاسپٹل بھی ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ ایکس رے مشینز جو ہیں اویلیبل ہوتی ہیں. لیکن چارسدہ جو ہیڈ کوارٹر کا ہاسپٹل ہے یعنی DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، اس کے اندر ایک عرصہ مدت سے ایکس رے کی سہولت میسر نہیں مریضوں کو.
یہ شعبہ صحت کے اندر ان کے کارنامے اور کارکردگی ہے. یہاں پر کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن لفاظی بیانیہ اور بات یہ کریں گے کہ کیونکہ اگر ہماری کارکردگی نہ ہوتی تو ہمیں تیسری مرتبہ منتخب نہ کیا جاتا. ارے بھائی، پہلی مرتبہ تو آپ منتخب ہو گئے تھے، اور پھر دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ آپ فیض یاب ہوئے ہیں. جب آپ فیض یاب ہو رہے ہیں تو پھر فیض یاب ہو رہے ہیں، تو فیض یابی کا تو توڑ نہیں تھا. لیکن یہ جو فوٹو کھینچی گئی ہے یہ کتنی تکلیف دہ ہے کہ مریض کو اسٹریچر کے اوپر ڈال کر ایکس رے کرانے کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے. پہلے ہم نے ایک ہاسپٹل کی بات کی تھی، وہاں پر جو ویل چیئر نہیں تھی، تو جو ریڑھی ہوتی ہے اس ریڑھی کے اندر جو ہے ہاسپٹل کے اندر ڈال کر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا مریض کو. یہ آپ کی پرفارمنس ہے، یہی آپ کی جو ہے وہ اس وقت تک کی جو گورننس کا ماڈل ہے. اب آگے دیکھیں جی، علی امین گنڈا پور کی بات کرتے ہیں. یہ دیکھنے کی بات ہے کہ علی امین گنڈا پور کیا اس وقت وزارت اعلیٰ کے منصب کے اوپر فائز ہیں یا نہیں. اگر فائز نہیں ہیں تو ان کے شکریہ ادا ہو رہے ہیں جی. یہ لکھا ہوا جی، اشتہار ہے، علی امین نے وہ کام شروع کیا جو دہائیوں سے رکا ہوا تھا. سینٹرل جیل کی تعمیر نو، عالمی معیار کی سیکیورٹی اور جدید اصلاحاتی نظام بنایا جا رہا ہے. تقریباً 1 ارب 65 کروڑ روپے کی خطیر لاگت سے مرکزی جیل ڈیرہ اسماعیل خان کی تعمیر نو اور فیزیبلٹی اسٹڈی فیز 2 تیزی سے جاری ہے. خطے کی سیکیورٹی، اصلاحاتی نظام اور جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک تاریخی قدم. علی امین گنڈا پور، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. اب یہ کارکردگی دکھائی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور یعنی ڈی اے خان کے اندر ایک ماڈرن جیل بنا رہے ہیں. جیل کیا زیادہ کرمنل ہے وہاں پر ڈی اے خان کے اندر، یا علی امین کو خود ڈر ہے کہ کہیں وہ خود جیل نہ جانا پڑ جائے، تو وہ اپنے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل اگر مجھے ملی تو ایسی جیل ہو تاکہ میری وہاں پر جو شب و روز ہیں وہ اچھے گزر سکیں. بہرحال جی، یہی ان کی پرفارمنس ہے جی. ایک کام کا مجھے نظر آیا ہے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے. دوسرا، اس وقت جو آئی ایس ایف ہے اس کے حوالے سے اگر تعلیم کی بات کریں، دوسرا اہم شعبہ جو ہے، میری بات ہو رہی تھی خیبر پختونخوا کے اندر جو شعبہ تعلیم سے وابستہ بڑے سینئر آدمی سرکاری ملازم ہیں، میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ پوری کی پوری جو یونیورسٹیز ہیں ان کو ہائی جیک کر لیا آئی ایس ایف نے، اور آئی ایس ایف جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ ٹرانسفرز کروا رہے ہیں. اور آئی ایس ایف کے اندر جو ہے وہ جو اگر یہی طریقہ کار رہا تو یونیورسٹیز کا جو معیار ہے، جو کوالٹی ایجوکیشن ہے، وہ بالکل نہیں رہے گی. اور ویسے ہی پہلے ہی انہوں نے کہا کہ جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان کے حالات اچھے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ جو کے پی کے اندر جو چانسلر ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، وہ چیف منسٹر ہیں، وہ گورنر نہیں ہیں. اور اس لیے علی امین گنڈا پور بھی مختلف جو کانویکیشنز کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ جناب کانویکیشن کا جو روب ہوتا ہے وہ پہن کر اور وہ ہیڈ پہن کر وہاں پر اسٹوڈنٹس کو اسناد تقسیم کی انہوں نے. آج یہ خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا ایک اور احتجاجی جلسہ کرنے جا رہی ہے. یہ وہی مقام ہے جہاں پر پہلے 26 نومبر کو بھی ایک جلسہ کیا تھا. اچھا، یہ ایک ہی مقام ملا ہے ان کو. یہ بار بار اسی جگہ کے اوپر جو حیات آباد کا سپورٹس کمپلیکس ہے، اس کے اندر دوسرا جلسہ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. پہلا والا جلسہ جو ہے وہ خاصا کمزور تھا، جس کے اوپر بڑی شدید الفاظ میں لوگوں نے تنقید کی کہ 26 نومبر کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے ٹوکن احتجاج کیا، احتجاج نہیں کر سکی، کیونکہ وہ جو جگہ ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 60,000 اسکوائر فٹ جگہ ہے. لیکن خیر اس کی جو کیپیسٹی یہ ہے کہ وہاں پر میکسیمم جو ہے وہ اگر بندے وہاں پر فٹ کیے جائیں، یعنی شولڈر ٹو شولڈر کیا جائے، تو میکسیمم 20,000 کی کیپیسٹی بنے گی. اور اگر ان کو تھوڑا سا یعنی 1 فٹ کے فاصلے پر لوگ کھڑے ہوں تو وہاں پر تقریباً 10,000 کا مجمع آ جاتا ہے. اور پچھلی مرتبہ جو ہے نا وہ 10,000 کیا، اور 10,000 کا آدھا بھی مجمع اکٹھا نہیں کر سکی تھی پاکستان تحریک انصاف. اب یہ شام کے ٹائم لائٹس لگاتے ہیں اور وہی پرانی جو ہے نا کہ ان کی ایک واردات ہے، اس واردات کو استعمال کر کے شو کرتے ہیں جی کہ ان کو بہت بڑا جلسہ کر لیا ہے. اب ٹوٹل 10,000 لوگوں سے انہوں نے اس مجمع کو فل کرنا ہے،
اور اگر اس میں اگر وہ مزید طریقہ اپنا واردات ڈالیں تو وہ ایک تو ڈسٹنس کے اوپر چیئرز لگا دیتی ہیں پہلے آگے پیچھے جگہ چھوڑ کر یعنی گراؤنڈ کی, اور وہاں پر لگا لیتے ہیں اسٹیج, بڑا اسٹیج لگا لیتے ہیں, پھر ایک میڈیا کا اسٹیج لگ جاتا ہے, پھر جناب بیچ میں تھوڑی سی اسپیس دے کر آگے جناب انہوں نے ایک جو ہے وہ باندھ سے لگا کر ایک پارٹیشن بن جاتی ہے, اور پھر پیچھے لوگ ہوتے ہیں اور پیچھے جناب تیز تیز اوپر کر کے لائٹیں لگاتے ہیں تاکہ نظر ہی نہ آئے کتنے لوگ ہیں. وزارت اعلیٰ کا منصب, تمام جو ہے سرکاری مشینری اور پوری طاقت دکھانے کے بعد بھی اگر یہ 10,000 کا جو ایک ایریا ہے یہ کور نہ کر سکی تحریک انصاف, تو پھر بڑی ہی جو ہے نا وہ ذلت و رسوائی انہوں نے اپنے نام کرنی ہے. بہرحال یہ تو بآسانی ان کو فل کرنا چاہیے, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان کی مقبولیت جو ہے وہ ہری پور کی مقبولیت ہی ہوگی, کیونکہ ہری پور کے اندر یہ آرگینکلی الیکشن ہارے ہیں, اور اب اس کی ریکوری کے لیے یہ دن رات کوشش کر رہی ہیں. لوگوں کی جو اپنی ان کی میں نے آپ کو پہلے جو بیان کیے 2 سٹوریز کہ ان کی پرفارمنس یہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر 12 سال سے کہ ایک تو لوگ جا رہے ہیں چھوڑ کر, اور دوسرا اگر شعبہ صحت کے حوالے سے دیکھ لیں تو ڈان اخبار بتا رہا ہے کہ چارسدہ جو DHQ ہے اس کی ایکس رے کی جو مشین ہے وہ خراب ہے ایک عرصے سے, اور جو پیشنٹس ہیں ان کو لے جایا جاتا ہے اسٹیچز کے اوپر ڈال کر پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر. تو دیکھتے ہیں جی سرکاری مشینری کتنا کام کرتی ہے, دیکھتے ہیں کتنا بڑا یہ جلسہ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں, اور کر پھر ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ انہوں نے یعنی شور شرابہ کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, تو عملی طور کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی کیپیسٹی ہے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.